غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے اور معرکہ جاری ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک سوکھی لکڑی عطا کی۔ اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں وہ ایک سوکھی لکڑی تھی، حضرت عکاشہ بن محسن کے ہاتھوں میں گئی تو وہ شمشیر آبدار بن گئی اور نہایت شاندار، لمبی، چمکدار، مضبوط تلوار بن گئی۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کر دیا۔ وہ تلوار عون یعنی مددگار کے نام سے پھر جانے لگی۔ غزوہ احد ہے، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فراجہ فی عبداللہ سیفا، کہ وہی کھجور کی ایک شاخ حضرت عبداللہ کے ہاتھوں میں پہنچی تو وہ ایک عمدہ تلوار بن چکی تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے جو چیز مس کر گئی، جس نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کو بوسہ دے لیا، اس کا لمس پا لیا، اسے وہ برکت مل گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اندھیری رات میں طوفان باد وبارہ کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے رہے۔ جاتے ہوئے انہیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ عطا فرمائی اور فرمایا اسے لے جاؤ، یہ تمہارے لیے 10 ہاتھ آگے 10 ہاتھ پیچھے روشنی کرے گی، اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہوگے تو تمہیں ایک سیاہ چیز نظر آئے گی، پس تم اسے اتنا مارنا کہ وہ نکل جائے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے تو وہ شاخ ان کے ہاتھوں میں روشن ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور اندر جاتے ہی انہوں نے اس سیاہ چیز کو جس کی نشاندہی رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی اسے پایا اور اتنا مارا کہ وہ نکل گئی۔ امام بہقی، امام ابو نعیم، ابن سعد، ابن عساکر اور زرقانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جو ان کا ذاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے جن کے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میرے ہاتھ میں ایک توشہ دان، ایک ڈبہ، آپ اسے ٹفن کہہ لیجئے، لگا جس میں کچھ کھجوریں تھیں۔ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ کھجوریں ہیں، اجازت ہو میں لے آؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لے آؤ۔ کہتے جب میں نے وہ توشہ دان آقا کی بارگاہ میں حاضر کیا تو اس کی کھجوریں گنی تو ان کی تعداد 21 تھی۔ ان کی تعداد 21 تھی۔ آپ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس توشہ دان پر رکھا اور فرمایا ادعو عشرہ فدعوت عشرہ الی آخر الحدیث۔ آقا نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کو بلاؤ۔ میں نے 10 آدمیوں کو بلایا، وہ آئے اور انہوں نے خوب سیر ہو کر
کھجوریں کھائیں چلے گئے۔ اسی طرح 10 کر کے آدمی آتے رہے، سیر ہو کر جاتے رہے، یہاں تک کہ تمام لشکر نے کھجوریں کھائیں اور کہتے ہیں کچھ کھجوریں میرے پاس اس توشہ دان میں باقی رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم اس توشہ دان سے کھجوریں نکالنا چاہو تو ہاتھ ڈال کر ان میں سے نکال لیا کرو، لیکن توشہ دان انڈھیلنا نہیں، یعنی الٹا کر کے اس کو جھاڑنا نہیں، توشہ دان انڈھیلنا نہیں، ہاتھ ڈال کے جتنی کھجوریں چاہو، جتنی کھجوروں کی حاجت ہو وہ کھجوریں لیتے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس توشہ دان سے کھجوریں کھاتا رہا یہاں تک کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گزر گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا عہد خلافت مبارک، کہتے ہیں میں اس توشہ دان سے کھجوریں کھاتا رہا اور خرچ کرتا رہا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور مدینہ طیبہ کے حالات انارکی اور انتشار بد امنی میں بدل گئے، کہتے ان حالات میں میرا وہ توشہ دان مجھ سے چوری ہو گیا۔ فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے اس میں سے کتنی کھجوریں کھائی ہوں گی؟ پھر انہوں نے تقریباً فرمایا کہ 200 وسق کھجوریں میں نے اس توشہ دان سے کھائی ہوں گی، اور 200 وسق کا حساب نکالیں تو وہ کھجوریں منوں کے حساب سے ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ اندازہ کر لیجئے، عہد رسالت مآب، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عہد مبارک، عمر فاروق اعظم کا عہد مبارک، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عہد مبارک، یہ کتنے سال بیت گئے، اور جو 21 کھجوریں تھیں لشکر کے لشکر نے کھائیں بھی، اور اتنے سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس توشہ دان سے کھجوریں کھاتے بھی رہے اور کھجوریں خرچ بھی کرتے رہے۔ خرچ کرنے کا معنی یہ ہے کہ انہیں کسی اور چیز کی حاجت ہوتی تو وہ کھجوریں نکالتے، انہیں فروخت کرتے اور اپنی ضرورت کی چیز لے لیتے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن رسول ابو رافع یہودی کو جہنم رسید کر کے واپس تشریف لا رہے تھے کہ اس کے مکان کے زینے سے گر گئے، مکان کی سیڑھی سے گر گئے، جس سے ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ٹھانگ کھولو۔ وہ بیان کرتے ہیں فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا فَكَأَنَّمَا لَمْ أَسْتَكَهَا قَطٌّ، کہتے ہیں میں نے اپنے پاؤں پھیلا دیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس میری پنڈلی پہ پھیرا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پنڈلی پہ ہاتھ پھیرنا تھا کہ وہ ٹانگ ایسے درست ہو گئی گویا کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی، کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں یمن کا گورنر تعینات کیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقدمات کے فیصلے میں میری ناتجربہ کاری آڑے آئے گی، تو ایسے میں کہیں کچھ فیصلے غلط ہی نہ ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائے علی المرتضیٰ تیری شان پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک
ان کے سینہ اقدس پر پھیرا۔ حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں بس آقا علیہ السلام کا دست اقدس میرے سینہ پر پھرنا تھا۔ کہتے ہیں پھر جس کی برکت سے مجھے کبھی کوئی فیصلہ کرنے میں دشواری نہیں ہوئی، اور آقا علیہ السلام کے دست اقدس کی فیض رسانی کا عالم یہ تھا۔ کہتے ہیں فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَثَبِّتْ لِسَانَهُ قَالَ فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءِ بَيْنَ اثْنَيْنِ۔ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدس میرے سینے پر مارا اور دعا کی، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھ، اس کی زبان کو حق پر ثابت رکھ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں ذرہ برابر کبھی غلطی کا شائبہ بھی مجھے نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا، یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساہ۔ آقا میں آپ سے بہت سی احادیث سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ کہتے میں نے اپنی چادر پھیلا دی تو آقا علیہ السلام نے پل لپ بھر بھر کر اس میں ڈال دیے، لپ بھرا چادر میں ڈال دیا، لپ بھرا چادر میں ڈال دیا، لپ بھر بھر کر اس میں ڈال دیے اور فرمایا اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا، بس اس کے بعد کبھی کچھ نہیں بھولا، یعنی پھر وہ بھولنے کا معاملہ ختم ہو گیا، حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ جو کچھ سنتے لفظ لفظ حرف حرف انہیں یاد رہتا، لفظ لفظ حرف حرف انہیں یاد رہتا۔ اور شاید یہی سبب ہے کہ کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثیر حدیث روایت ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ کا معمول بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو خدام مدینہ پانی سے بھرے ہوئے اپنے برتن لے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر برتن میں اپنا دست اقدس ڈبو دیتے۔ کہتے ہیں بسا اوقات سرد موسم کی صبح یہ واقعہ ہوتا اور آقا علیہ السلام اپنا دست اقدس اس برتن میں ڈبو دیتے اور اہل مدینہ اس پانی سے برکت حاصل کرتے، اس پانی سے خیر حاصل کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہی نہیں، اصحاب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بوسی بھی کیا کرتے، آقا کی قدم بوسی بھی کیا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکروں میں سے ایک لشکر میں تھے، لوگ کفار کے مقابلے سے بھاگ نکلے اور ان بھاگنے والوں میں میں بھی شامل تھا۔ پھر جب میں پشیمان ہوا، پھر کہتے جب پشیمان ہوئے تو سب نے واپس مدینے جانے کا مشورہ کیا اور عزم مصمم کر لیا کہ اگلے جہاد میں ضرور شریک ہوں گے۔ کہتے ہیں وہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی تمنا کی کہ خود آپ کی بارگاہ میں پیش ہوں، اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی تو مدینے میں ٹھہر جائیں گے، ورنہ کہیں اور چلے جائیں گے۔ کہتے پھر ہم نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھاگنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لا بل انتم الاکارون،
فرمایا نہیں بلکہ تم پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر ہم اس قدر خوش ہوئے کہ ہم آقا کے نزدیک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو بوسہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں، میں مسلمانوں کا ملجا ہوں، ان کا ماوا ہوں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں وہ میرے سوا کہاں جائیں۔ اور ام ابان بنت وضع بن زارہ اپنے دادا زارہ بن عامر جو کہ وفد عبد قبیس میں کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم مدینہ منورہ گئے تو اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینے لگے۔ اسے امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں روایت کیا، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں روایت کیا، اور کثیر کتب حدیث میں اس روایت کو بیان کیا گیا۔ اصحاب رسول آقا علیہ السلام کے دست اقدس کی برکات سے فیض پاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آقا علیہ السلام کا دست اقدس جس چیز کو چھو جائے گا اس میں برکت آ جائے گی، لہٰذا کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی رنج ہوتا آقا کے پاس آتے، آقا علیہ السلام اپنے دست شفا سے انہیں شفا یاب کر دیتے۔ اور جو آقا علیہ السلام نے فرمایا انا فیۃ المسلمین کہ میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں، معنی سمجھ آتا ہے آقا ملجا ہیں، آقا ماوا ہیں۔ اب ایسے حالات میں کوئی دکھیارا اپنے نبی کو یاد کر کے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا کی صدا دیتا ہے، تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسے مصیبتوں سے، مشکلات سے آج بھی نجات دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث نبوی میں ایک دعا منقول ہے کہ جب تم کسی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، اسباب ختم ہو جائیں تو اپنی دعاؤں میں یہ دعا کیا کرو قلت حیلتی انت وسیلتی، یا رسول اللہ میرے سارے ہیلے، میرے سارے اسباب قلیل ہو گئے، قلت حیلتی میرے اسباب قلیل ہو گئے، انت وسیلتی آپ ہی میرا وسیلہ ہے، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ یہ دعا کرو، آقا علیہ السلام اپنے امتی کے حال پر متوجہ ہوتے ہیں، اس پر نگاہ شفقت فرماتے ہیں، نگاہ التفات فرماتے ہیں، اور بارگاہ ربوبیت میں اپنے اس امتی کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ وما علینا الا البلاغ۔